ایم کیو ایم رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور پھر پاکستان کا کیا اشر کیا جناب؟ وہ ورلڈ کپ جیت کر آئے امریکہ سے، یہی اعلان کیا ورلڈ کپ جیت کر آیا، ڈونلڈ ٹرمپ سے ورلڈ کپ جیت کر آئے، ابھی یہاں قدم رکھا نہیں ہے کہ انڈیا نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا، انڈیا نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا، ابھی قدم رکھے ایک ہفتے کے اندر اندر کشمیر ہڑپ ہو گیا، اور آگے کر کہہ رہے ہیں ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ ورلڈ کپ جیت کر آئے۔ اچھا بھائی کشمیر ہڑپ ہو گیا، پوری دنیا اس انتظار میں تھی کہ ابھی وزیر اعظم آرڈر کرے گا اور فوج کو بارڈر پہ لگائے گا۔ وزیر اعظم نے کیا آرڈر کیا؟ جمعے کی نماز کے بعد اپنے ہی ملک میں 12 بجے ٹریفک لائٹ بند کر کے کھڑے ہو جاؤ ٹریفک پہ۔ ابے پاگل ہو، کون ہو تم؟ پورے کشمیر کو ہڑپ کرنے کا، انڈیا کو جواب دینے کا جو جواب دیا گیا وہ کیا اپنے ملک میں جمعے کی نماز کے بعد جمعے کے دن 12 بجے اپنے ٹریفک لائٹ روک کر سب کھڑے ہو جائیں؟ ابے کون لوگ ہو بھائی، کون لوگ ہو؟ اور اس کے بعد آپ کو ووٹ دیں؟ پورا کشمیر آج ہڑپ کر کے، اس نے پورے کشمیر کو انڈیا نے سالہ سال سے کارڈن آف کر کے لاک ڈاؤن کر رکھا تھا۔ یہ لاک ڈاؤن کا لفظ کورونا تو بعد میں آیا ہے، لاک ڈاؤن پہلے کشمیریوں کا لاک ڈاؤن کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بددعاؤں سے پوری دنیا کا لاک ڈاؤن کروایا۔ لاک ڈاؤن کیوں ہوا تھا؟ پاکستان کے وزیر اعظم کی بے حسی کی وجہ سے۔ اتنی بڑی فوج لگانی تھی نا کشمیر کے بارڈر پہ، نیوکلیئر پاور آپ ہو، کس لیے ہو؟ ٹریفک لائٹ پر کیا؟ ٹریفک لائٹ پر اپنے 70 سالوں سے کشمیر کر رہے تھے، تو اس لیے کہ بس جب کشمیر ہڑپ ہو جائے تو اپنے ملک میں 12 بجے ٹریفک لائٹ پر آدھا گھنٹے کھڑے ہو جانا ہے؟ پاگل، کل کو خدا نہ خواستہ حملہ کر دے گا کوئی تو آپ پھر ٹریفک لائٹ روک کر کھڑے ہو گئے؟ یہ جواب ہوتے ہیں قوموں کے، ملکوں کے؟ تو کون سی ایسی چیز مجھے بتاؤ، کون سی ایسی چیز پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی ہے کہ ملک کے لوگ جو کہتے ہیں جی بڑے ہمارے ایک ریفارم نہیں کیا، 2.5 سالوں تک لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کرائے، پنجاب کے لوکل گورنمنٹ کو یک جنبش قلم ان کو گھر بھیج دیا، سپریم کورٹ نے ان کو ری انسٹیٹ کیا، دوبارہ ان کو گھر بھیج دیا، کوئی لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہیں کرائے، ایک نہ پولیس ریفارم ہے، نہ لوکل گورنمنٹ ریفارم ہے، نہ اختیارات اور وسائل کا ریفارمز ہیں، نہ ہیلتھ ریفارم ہے، نہ ایجوکیشن۔ کیا ہے؟ جھوٹ بولنے کے علاوہ، اور جھوٹ کو لیگلائز کر دیا کہ یہ یو ٹرن جو ہے وہ لینا وہ جائز ہے، بڑا لیڈر یو ٹرن لیتا ہے۔ آج آپ سامنے دیکھ لیں جن کو میں تو لفظ ہی نہیں ادا کر سکتا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کن القابات سے نوازتے تھے، اللہ معاف کرے، اور آج آپ دیکھیں باہم شیر و شکر ہو رہے ہیں۔ اچھی بات ہے لیکن معافی مانگو نا پہلے، بولو نا کہ پہلے ابھی غلط کر رہے ہو، پہلے غلط بولو بھائی، بتاؤ ہم نے تو جو بات کی ہم نے اس کو اون کیا ہے، حالات اور واقعات بتائیں۔ تو آپ جو ہے وہ آپ قوم کو اس یہ جو کراچی کا لوگوں کو خمار ہے بار بار کہ بھائی کراچی کا مینڈیٹ، بھائی کراچی کا مینڈیٹ 2018 کے علاوہ جو چوری کیا گیا یہ مینڈیٹ ہمیشہ سے ہمارے پاس رہا ہے، دوبارہ لوگوں نے ہمیں دیا آپ کی کارکردگی پہ۔ اور یہ جماعت اسلامی وہ کہہ رہے اپنے وہ خام خواہی میں جو ہے وہ خود کو جو ہے وہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ کر اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ مشہور کرنے کی کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی اور ہمارا مینڈیٹ، اور تمہارا کہاں سے مینڈیٹ؟ تمہیں کس نے ووٹ دیا ہے؟ اور ابھی جو ہے میں دیکھ رہا ہوں ٹکٹ پیر پگارا صاحب کی قیادت میں ہم جو ہے وہ اس انقلاب کے راستے کو پتہ نہیں کیا کریں گے۔ ابھی ایک ہفتے پہلے تو الطاف حسین کی قیادت میں انقلاب لا رہا تھا، اس سے 2 ہفتے پہلے تو عمران خان کی قیادت میں انقلاب لا رہا تھا، اور تو بھائی تمہارا لیڈر سراج الحق ہے، تو اس کی قیادت میں انقلاب لا بھائی۔ تو کبھی پیر پگارا کے پیچھے لگتا ہے، تو کبھی عمران خان کے پیچھے لگتا ہے، تو کبھی جو ہے وہ الطاف حسین کے پیچھے لگتا ہے۔ انقلاب ہی تیرا ختم ہو گیا، ہر جمعے کی نماز کے بعد تیرا انقلاب آتا ہے۔ 4 لاکھ ووٹ لیے ٹوٹل ہمارے بوائیکاٹ کے بعد، 4 لاکھ ووٹ ہیں، جب کراچی کی آبادی 2015 میں 98 لاکھ تھی تو ان کے 2.5 لاکھ ووٹ تھے،
23 میں کراچی کی آبادی 1,60,00,000 ہے، ان کے 4 لاکھ ووٹ ہیں، تو ووٹ کہاں بڑھا؟ اور اس پہ ہم بھی نہیں تھے. ہم نے 2015 میں 11,78,000 ووٹ لیے تھے. تم تینوں پارٹیاں ملا کے 11 لاکھ ووٹ نہیں، ہم موجود ہیں. 6% ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہے 2023 کے الیکشن کا. اس پر باتیں کر رہے ہیں ان کو ووٹ ملا، ان کو ووٹ ملا. ریلی ویلی کی بات بھی ہم نے باغ جنہ میں ٹریلر دکھایا ہے. ابھی ہم نے جنہ گراؤنڈ میں اور باغ جنہ میں 21 جنوری ٹریلر دکھایا. ابھی یہ ڈرامے بازیاں اگر نہیں رکی نا، ہم نے ریلی کی اگر آواز دے دی تو پھر کوئی گھر سے نہیں نکل پائے گا اس کراچی میں. ہم نے اگر ریلی کی آواز دے دی، اس مینڈیٹ کو ڈسپیوٹڈ نہ کرو. ہمارے ووٹ کم، ہمیں کم سیٹیں، ہماری سیٹیں چھینی گئی ہیں. ہماری 18 سیٹیں تھیں کراچی سے، ہماری 3 سیٹیں کراچی سے چھینی گئی ہیں. ہماری حیدرآباد کی ایم پی اے شپ کی سیٹ چھینی گئی ہے. ہماری میرپور خاص کی ایم پی اے شپ کی سیٹ چھینی گئی ہے. ہماری سکر کی سیٹ چھینی گئی ہے. ہماری نواب شاہ کی سیٹ چھینی گئی ہے. اور کراچی سے ہم نے جہاں جہاں سپورٹ، ہم نے وہاں ہماری سیٹیں چھینی گئی تھی. تو ہم ابھی اس پہ ہم نے 2018 کے بھی اپنی بات کہہ کر اس کے بعد ہم نے قانون، آئین اور صبر کا رستہ اختیار کیا تھا. آپ نے خوابوں میں چھیچڑے نظر آتے تھے آپ کو، آپ کراچی پہ قبضہ کرو گے. ایم کیو ایم سپلٹ ہوئی ہوئی تھی، آپ کو لگتا تھا یہ پتہ نہیں. ایم کیو ایم نے 1.25 سال میں آپ کے جو آپ پرفارمنس دی ہے، جو جلسے کیے ہیں، جلوس کیے ہیں، جو لوگوں کے پاس گئے، آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کرنے کے لیے. آپ کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کا اپنا لیڈر آپ کی پارٹی چھوڑ استعفیٰ دے کے بیٹھا ہوا ہے. بھائی سراج الحق استعفیٰ دے کے بیٹھے ہیں، کس کے غم میں؟ کہ ان کا جو نمائندہ ہے اس کو کراچی آنے، وہ اپنے لیڈر کو کراچی آنے پہ پابندی لگا رکھی ہے. جماعت اسلامی نے، یہاں کے امیر نے، نئی ملک نے اپنے لیڈر کو کراچی آنے سے منع کر رکھا ہے. وہ بیچارہ اپنی تصویریں لگا رکھی ہیں. اس کے بعد وہ جب سراج الحق دیکھتے ہوں گے کہ بھائی ایک دن یہ عمران خان کی قیادت میں انقلاب لا رہا ہے، ایک دن یہ الطاف حسین کی قیادت میں انقلاب لا رہا ہے، آج وہ پیر پگارہ کی قیادت میں انقلاب لا رہا ہے، تو وہ سوچتے ہو کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں، پھر میں استعفیٰ ہی دوں. تو یہ ملک کو ہجان کی کیفیت میں مت ڈالیں اور ہمیں مت مجبور کریں کہ ہم بھی لوگوں کو آواز دیں. ہم لوگوں کو آواز دیں گے، آپ اپنے گھروں سے نکل نہیں پائیں گے کراچی میں. مولوی صاحب حضرات، ہاں یہ کراچی کے مینڈیٹ کے حوالے سے بھی کراچی میں اس دفعہ ثابت صرف ایک فیور ہوا ہے. ایک پارٹی اور ایک شخص کے حق میں بےایمانی ثابت ہوئی ہے، وہ ہے حافظ نعیم الرحمان. وہ کہہ رہے ہیں مجھے ووٹ کم پڑے تھے اور مجھے جتوا دیا. تو آپ تو برسوں سے پیارے تھے، راج دلارے تھے، اور انشاءاللہ تعالی 88 میں ایم کیو ایم آئی تھی، اور جب تک ایم کیو ایم ہے جماعت اسلامی کا حق ہے کہ وہ دھرنے بھی دے، جمعے کی نماز کے بعد سیاسی عبادت بھی کرے. ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ متنبع کرتے ہیں کہ ہم اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. اب تک برداشت کر رہے ہیں امن کی وجہ سے. بات آگے بڑھی تو بات آگے بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. یہ طرز سیاست ہی پاکستان کو بچا سکتی ہے، اس لیے اتنی سی جماعت پر اتنی بڑی مخالفت زندہ ہے، بہت بڑی بات ہے. تھینک یو. 26 مارچ کو ملاقات کے دوران خود موجود تھا. خالد مقبول صدیقی کی جانب سے کہا گیا، ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے جو بتایا معاملہ اس سے مختلف ہے. جنرل باجوہ نے کہا کہ عدم اعتماد واپس لیں، درمیانی راستہ نکالیں. پی ٹی آئی نے کراچی میں ایسا کیا کام کیا ہے جو ووٹ ملتے ہیں؟